عرش اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مخلوق ہے، تصور سے باہر ہے کہ عرش ایک ہے اور ایک کرسی ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے۔ وہ کرسی ہے کیا اور عرش ہے کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہیں کتنے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ یہ کرسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یہ موضع القدمین، قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور وہی کرسی جو موضع القدمین ہے، دو قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے لیے ہر طرح کی تعریف، توصیف، حمد اور ثنا اسی رب العالمین رب العزت کے لیے ہے اور وہی اس کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ دنیا میں بسنے والے جتنی قوم ہیں، جتنی ملت ہیں، مذاہب ہیں، ملل و نحل ہیں، ان میں سے اکثر بلکہ قریب الی الکل سب کے سب خالق کو مانتے ہیں، یعنی اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اس جہان کو اور اس دنیا کو اور ہم سب کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے، سوائے شرذمۃ قلیلہ۔ دنیا میں بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو خالق کا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، بمعنی اس کا وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب یوں ہی پیدا ہوا ہے یا پھر ایک دوسرے کو پیدا کیا ہے۔ نیچر اور فطرتی لوگ ہیں۔ اس کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ لوگ تکبر کرنے والے ہیں، حقیقت میں ان کا دل اور ان کا دماغ اللہ رب العالمین کو مانتا ہے، کیونکہ اگر فرعون جیسا جبار اور متکبر کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ اس کا اوپر اللہ کو انکار کیا لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کو مانا کہ اللہ کوئی ہے، موسیٰ کا رب ہے، تو پھر دنیا میں جتنے بھی ناستک اور منکرین خدا اور ملحدین ہوں، یہ لوگ بھی ضرور دل میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن اوپر ظاہراً تکبراً اور جباراً یہ لوگ اللہ رب العالمین کو مانتے نہیں ہیں، اس کی ذات کو انکار کرتے ہیں اور فطرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، بمعنی ہمارا کوئی خالق و مالک اور رازق ہے، اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر کچھ اختلاف نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا، بمعنی جو مخلوق ہیں، دنیا میں جتنے سارے مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کوئی الگ الگ ذات نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ پہلے تو مانا کہ اللہ ہے، کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہنا ہے ایک گروہ کا کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو کریٹر ہے، اور جو مخلوق ہے، جو دنیا میں جو کچھ ہے، اس خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے
جس کو ہندی میں سرویشورواد پینتھزم کہا جاتا ہے. اس نظریہ یا اس عقیدے کے تحت اللہ اور اللہ کے بندوں میں، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی اصطلاح کو عربی میں اور اردو میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے. اگر آپ یہ نظریہ یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں فرق نہیں ہے، تو مخلوقات میں سے کسی کی بھی عبادت کیجیے، آپ کی عبادت صحیح ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا وہی لوگ دنیا کی ہر شے کی عبادت کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک انسان کا بھی، ایک عورت کا بھی، ایک عورت کے خاص جز کا، ایک انسان کے، ایک مرد کے خاص جز کا، اور ادھر پھر جتنے حیوانات ہیں اس کا، نباتات ہیں اس کا، مٹی کا، یہاں تک کہ پتھر کا وغیرہ وغیرہ کا. کیونکہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کی بھی عبادت کرو حقیقت میں اسی کی عبادت ہوتی ہے. یہ ایک نظریہ ہے جسے وحدت الوجود کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا پھر الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کا جز تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق کبھی کبھی اپنے بعض مخلوقات میں چلے آتے ہیں. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خاص مخلوقات میں آ جاتے ہیں، جسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں ان کے اصطلاح میں کہ بھر کرنا. جیسے جنات انسان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، تو کہہ رہے ویسا ہی خالق کبھی کسی مخلوق کے اندر گھس جاتا ہے. اس کو ہندی میں کہا جاتا ہے انوپرویش واد، اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حلولیہ. پہلے والا ہے وحدت الوجود اور دوسرا ہے حلولیہ، یا پھر خاص شے میں اللہ تعالیٰ کا آ جانا. گھوم پھر کے دونوں ایک ہی شے ہے. یہ نظریہ اور یہ عقیدہ حقیقت میں کس کا تھا؟ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ گریک درشن جو ہے وہی اس کا موجد ہے، اور وہاں سے اسلام میں سب سے پہلے جن لوگوں نے وہاں سے پوری دنیا کے، چاہے بدھ مت ہو چاہے ہندوازم ہو، یہ لوگ اسی مذہب کو یا اسی نظریہ کو یا اسی عقیدے کو اپنائے ہوئے ہیں. اس لیے ہم ہندوستان میں مختلف اشیاء کی عبادت دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تصور ہے کہ کسی شے کا بھی عبادت کرو اسی ذات کا کرنا ہوتا ہے. پھر یہ ہندوازم، بدھ مت وغیرہ سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ منتقل ہو کر اسلام کے انگن میں بھی آیا، اور یہ آیا تھا ایک خبیث النفس اور خبیث النظریہ رکھنے والے ایک شخص جو پورے اسلام کے عقائد میں فساد برپا کیا تھا. اس کا نام ہے جہمیہ. اس فرقے کا نام ہے جہمیہ. جہم بن صفوان کی طرف اس کی نسبت ہے، اور یہی وہ جہمیہ ہے جو سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، مجرد ایک نام ہے فقط، اور کچھ نہیں ہے، اور نہ تو اس کا کوئی اسم ہے نہ اس کی کوئی صفت ہے. جب اس کا نہ اسم ہے نہ صفت ہے، وہی لوگ اسلام میں اس وحدت الوجود اور حلولیہ نظریے کو اسلام میں لایا، اور پھر مسلمانوں کے اس انگن سے یہ نظریہ صوفیہ میں چلا گیا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مسئلے کو سنیے. ہمارے مسلم سماج میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب ایک انسان کا نظریہ یا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی شے ہے. تو بمعنی اللہ کی ذات سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. اگر یہ نظریہ وحدت الوجود کا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بمعنی پھر ہر شے میں اللہ تعالیٰ موجود ہو گئے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ اور اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ ہونا ایک ہی ہوا.
बेमाना अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर शय में मौजूद है। तो इस मस्जिद में भी है, आपके घर में भी है, नौज़ुबिल्लाह बैतुल खला में भी है, नौज़ुबिल्लाह इंसान, हैवान, मुशरिक, काफिर हर एक जगह मौजूद है। तो अभी जो मैं आपको नजरिया और अकायद बता रहा था कि ये वहदतुल वजूद जो ग्रीस वाले और गैर मुस्लिम वालों ने अपनाया था, वो एक अकीदा हमारे अंदर भी है जो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो फिर खालिक और मखलूक में क्या फर्क हुआ? कुरान और हदीस में इस बारे में क्या है, इस नुक्ते को जिक्र करने से पहले मैं एक अहम नुक्ते की तरफ आपको निशानदही करना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे हसास सेंसिटिव मसला है बाबरी मस्जिद की जगह में राम मंदिर कायम करना। इस राम मंदिर कायम करने के ताल्लुक से सरकारी सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी हुक्म है, अभी जो मसला चल रहा है वो ये है कि खुद गैर मुस्लिम बेमाना हिंदू मजहब के बड़े बड़े शंकराचार्य बेमाना उनके फजीलत शयूख ये कह रहे हैं कि अभी वहां राम लाला का मूर्ति स्थापन करना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मंदिर मुकम्मल तैयार नहीं हुआ है। इस वक्त अगर हम राम लाला स्थापन करते हैं तो राम लाला का जीवन स्थापन नहीं हो सकता, उसमें प्राण नहीं आ सकता। ये क्या मसला है? इसको सुनिए, समझिए इस मसले को। यही वहदतुल वजूद और हुलूल का अकीदा है। जब मूर्तियों को बनाया जाता है और मार्केट में बेचा भी जाता है, उस वक्त उसको वो लोग भगवान नहीं कहते हैं। यहां तक कि जब पूजा खत्म हो जाती है तो उस वक्त भी उसको फेंक देते हैं या जो उनका रस्म है वो करते हैं। उस वक्त उसको भगवान नहीं मानते हैं। भगवान कब मानते हैं? ईश्वर कब मानते हैं? ईश्वर तब मानते हैं जब उसका स्थापना बेमाना उसको कहीं रखा जाता है। रखने के बाद उनके मज़ाहिब के बहुत सारे मंत्र खास ब्राह्मणों के जरिए या कहिए तो उनके बाबाओं के जरिए जब वो मंत्र पढ़ लिए जाते हैं खास अवसर पर, तब जाके उनका ये एतकाद होता है कि अब ईश्वर या भगवान इसमें आ गया है, इसमें भर कर गया है। तो अभी ये मसला उनके यहां चल रहा है कि अभी जो हालात है और मंदिर जो अधूरा है, इस अधूरा मंदिर में अगर हम राम लाला का मूर्ति स्थापन करते हैं, रखते हैं और इसमें अगर हम प्राण लाने की कोशिश करते हैं अपने मंत्रों से, तो ये हो नहीं सकता। ये शंकराचार्य का कहना है। लेकिन कुछ सियासी लोग हैं, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कहा जैसा भी हो हम उसका प्राण स्थापन करके ही छोड़ेंगे। तो ये मसला मैं आपको इसलिए बताया कि गैर मुस्लिम में ये अकीदा है कि कभी कभी उनका ईश्वर और भगवान खास खास शय में आ जाता है। जैसे कि तमाम मूर्तियों को जब पूजा का काबिल बनाया जाता है तभी उनका ये एतकाद होता है कि यहां ईश्वर आते हैं, और जब तक पूजा चलती है तब तक वो मौजूद होते हैं, फिर चला जाता है। इसी को हुलूली मजहब कहा जाता है, जिसको मैं इससे पहले आपको बताया कि हर शय में तो अल्लाह नहीं है, रब नहीं है, खुदा नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन खास खास शय में अल्लाह ताला हुलूल कर जाता है, आ जाता है। तब ये हुलूली नजरिया किसका हुआ? ये वहदतुल वजूद का अकीदा किसका हुआ? अगर ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है तो फिर हम वही अकीदा अल्लाह और उसके जात के सिलसिले में खालिक और मखलूक के बारे में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर शय में मौजूद है। सुनिए, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब वही है जिसने इन आसमान और जमीनों को 6 दिनों में पैदा किया। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गए। यह है इस्लाम।
کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا جو معبود ہے، ہمارا جو خالق ہے، ہمارا جو رازق ہے، ہمارا جو وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہے خالق، اور پوری دنیا ہے مخلوق، اور ان سب کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو چکے ہیں۔ مسلمان ہیں کہ اب عرش بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھانا پڑے گا، کیونکہ یہ تو مدرسہ کے طالب علموں کا فریضہ ہے کہ ہم ان کو صرف عرش سمجھائیں، اور ہم دوسرے مسلمانوں کا کوئی فرض نہیں ہے۔ عرش 7 آسمان کے اوپر، سائنس نے پہلا آسمان تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ پہلا آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ستارے وغیرہ ہیں، انہیں سب کا کھوج کھاج چل رہا ہے، لیکن اسلام میں 7 آسمان کا ذکر ہے، قرآن میں 100 جگہ۔ تو 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے اوپر عرش ہے، جس عرش کا ہمارا عام معنی ہوتا ہے کسی بادشاہ کا تخت نشین۔ تو کسی بادشاہ کا تخت، اس کو عرش کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے عرش اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا مخلوق ہے، تصور سے باہر ہے کہ عرش ایک ہے اور ایک کرسی ہے۔ آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو محیط ہے۔ وہ کرسی ہے کیا اور عرش ہے کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہیں کتنے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے؟ یہ کرسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق یہ موضع القدمین، قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور وہی کرسی جو موضع القدمین ہے، 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، فقط وہ کرسی۔ اور وہ کرسی آسمان اور زمین، اس کرسی کے مقابلہ میں صحابہ کرام کہتے ہیں، سلف سے مروی ہے کہ ایک صحرا میں، ایک مربھومی میں اگر آپ ایک چوڑی پھینک دیتے ہیں تو ایک صحرا کا کتنی سی جگہ لیتے ہیں؟ کہا کہ ٹھیک دنیا کے تمام مخلوقات آسمان اور زمین جو ہے اس کرسی کے مقابلے میں اس بالا کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلہ میں وہ کرسی اس بالا کی طرح ہے۔ تو پھر تصور کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آسمان اور زمینوں کو جب انگلی پہ لپٹ کے بولیں گے کہ بتاؤ آج کون ہے جبار، کون ہے متکبر، کون ہے آج جو اپنی بادشاہت کا اظہار کرنے والا ہوگا؟ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد عرش پہ مستوی ہیں، لیکن اس کی مثال انسان کی طرح نہیں ہے۔ وہ ذات عرش پر ہے، لیکن دنیا کے تمام مخلوقات، یہاں تک کہ ذرات کا بھی خبر رکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس لیے ان کا نام الحمدللہ رب العالمین ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے اور مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات ہمارے اندر چھپے نہیں ہیں، دنیا کے ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے ہر جگہ میں ہوں گے تو اس وقت پھر اس مسجد میں بھی ہے اور باہر مندروں میں بھی ہے۔ اور اگر ہر جگہ مانتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ گندگیاں جہاں ہم لوگ پھینکتے ہیں اس کو کیا کہیے گا؟ وہاں بھی موجود ہے ہماری ذات، ہمارے رب العالمین کی مقدس ذات، جس کے بارے میں ہم لوگ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، پاک اور صاف پاکی اور صفائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور پھر عقیدہ کے وقت کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا رب العالمین اس عرش عظیم پر موجود ہے۔ یہ عرش عظیم ایک اتنا بڑا مخلوق ہے کہ اس وقت اس کو آج 4 فرشتے اٹھائے ہیں، لیکن جس دن قیامت کا دن ہوگا وہی عرش قیامت کے میدان پہ لایا جائے گا، اور اس وقت 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لی ان احدث، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے کا یہ کان کی لتی اور یہ جو باہو ہے، اس کے بیچ کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، 70,000 سال کی مسافت کا ہے۔
تو اتنی کی مسافت اگر اس فرشتے کا اتنا ہو تو پھر وہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ عرش کتنا بڑا ہوگا، پھر ذات الہی کتنی بڑی ہوگی۔ ہم اس رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے اور وہی سبحان ربی العالی، وہ بالا اور برتر ہے اور وہ عظیم ہے، اس کے مقابلہ میں دنیا شاید ذرہ کے برابر بھی ہے یا نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم حضرات، قرآن اور حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے۔ قرآن کی 2 آیات میں نے آپ کو پیش کی ہے، اس میں 7 واضح آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے۔ حدیث معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ایک بادی کو پوچھا کہ عین اللہ، تو اس نے کہا کہ فی السماء، اللہ اوپر ہے، آسمان میں ہے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں، تو کہا کہ آپ رسول ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کہا تھا کہ اس باندی کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ ہمارا سلف یہ کہا کرتے تھے اور اس عقیدے کے بارے میں واضح دو ٹوک الفاظ میں کہتے تھے کہ ذات الہی عرش پر موجود ہے، بائن من خلقہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات سے جدا ہے، ایک نہیں ہے۔ وہی ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے اگر کچھ ہو جائے گا دنیا میں تو پھر وہ ذات الہی کا حصہ ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو قرآن نے کافر کہا، دنیا کے تمام مسلمان اس کو کافر جانتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن ذرا اور بھی سنیے، ان لوگوں کو کیا کہیے گا جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری دنیا کو پیدا کی گئی ہے۔ اس مسئلے کو کون سمجھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے، تو ہمارے رسول پھر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا؟ اور ادھر پڑھ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، ادھر پھر ہم کرسچنوں کو کہیں گے نہیں آپ لوگ غلط ہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیے، اور یہاں مسلمان بن کے آپ میلاد محفل میں سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے، تو پھر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا ذات ہوا، ذات کا حصہ ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں پھر اس نبی کے نور سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا، تو پھر آپ بھی اللہ کے نبی کا نور ہیں، میں بھی اللہ کے نبی کا نور ہوں، یہ مٹی بھی اللہ کے نبی کا نور ہے، یہ آسمان بھی اللہ کے نبی کا نور ہے، اور یہ کیچڑ بھی اللہ کے نبی کا نور ہے، نعوذ باللہ یہ منافق بھی اللہ کے نبی کا نور ہے، اور یہ کافر بھی اللہ کے نبی کا نور ہے، اور یہ جتنے حیوانات ہیں یہ اللہ کے نبی کا نور ہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ کتے بلی اور وغیرہ وغیرہ بھی اللہ کے نبی کا نور ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ نبی کا کون سا احترام ہو رہا ہے کہ آپ کہیں گے اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری دنیا کو پیدا کیا گیا، اور پوری دنیا میں یہاں کافر بھی بستے ہیں، مشرک بھی بستے ہیں، نعوذ باللہ یہاں پیشاب پاخانہ بھی ہے، یہاں وہ جانور بھی ہے جس کو اسلام نے حرام کیا، آپ کہیں گے کہ یہ نبی کا نور ہے؟ بھائی ہمارے نبی کا ذات وہ بھی ایک اہم ذات ہے، محترم ذات ہے، اور دنیا میں تمام
انسان سے بہتر ذات ہے، سید الانبیاء ہیں، اور تمام امتیوں کے لیے توحید کو ماننے والوں کے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کو پھر اللہ کی ذات کا نور قرار دینا اور اس کے نور سے تمام کو دنیا والے کو نور سمجھنا، یہ ایک اور غلط عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کا عکاسی ہے جس کو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں دنیا میں جو یہ کہتے ہیں کہ کریٹر یعنی پیدا کرنے والا، خالق اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے مخلوق، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی شے ہے۔ تو اگر وہ عقیدہ غلط ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ اللہ کے ذات کے نور سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا اور ان کے نور سے پھر پوری دنیا کو پیدا کی گئی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان عقیدے کی گتھیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس میں جو قرآن اور حدیث کے برخلاف عقائد ہیں اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا کرے، اور اس میں کوئی کدورت دل میں نہ رکھے۔ قرآن اور حدیث جب واضح ہو جائے تو پھر دنیا کا کوئی مشن اور کوئی نظریہ اور کوئی چیز آپ کو روک نہ سکے۔ یہ سب ہمارے اسلام اور مسلمان بننے کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو صحیح عقیدہ اور توحید پر قائم رکھے اور ایک موحد انسان بنائے، فقط اللہ کی ذات ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے اور اس کے حکم اور امر و نہی کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر بارہا درود ادا کرنے اور پڑھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذات نبی پر درود پڑھنے کے لیے بار بار حکم فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔